وہ کہتے نا یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر اسد سالہ طاعت بیریا، سینکڑوں سال کی بیریا عبادت ایک طرف، کسی ولی کامل کی صحبت ایک طرف۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی نگاہ سے، ان کی صحبت سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ ہاں اسی طرح علماء کہتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی جو ہے نا، کسی اللہ والے کی گستاخی، چاہے گناہ تھوڑا تھوڑا کر کے دل سخت کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کو سخت کر دیتا ہے، دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک، یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی، فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے۔ Nobody talk about it، کوئی بات ہی نہیں کرتا، ارے دل سخت ہے یا دل نرم ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو، فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جائے۔ نہ نماز میں دل لگے، نہ تلاوت میں دل لگے، نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں، نہ ہدایت کی بات اچھی لگے۔ لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار، مزہ نہیں آ رہا، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی، تو چیک کرو یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا، دروازہ تو بند نہیں ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے وہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے، اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے there is something wrong in your heart۔ اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤں تو پیس، سکون، مزہ آ جائے، مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین، آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے۔ خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا۔ اب آئیے دل کی سختی کے اسباب، واٹ از دا ریزن۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا، بہت بولتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں، قلیل الکلام۔ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، کم بولیں، کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا، جھوٹ بھی نکل جائے گا، غیبت بھی نکل جائے گی، دل آزاری بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا۔ کم بولیں، سوچ کے بولے۔ ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، یار نہیں بولنا تھا، یار کیا بول دیا، یار مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو۔ پہلے سوچ لیتے ہیں نا۔ آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے، یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے، 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا، مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا سر پھوڑتی ہے، کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے۔ سوچیے زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہر وقت ہنسی مذاق، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کام ہی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے، مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا۔ آپ مسکرانے والی بات کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت ایک کام میں لگے ہوئے اور پھر جھوٹ بول کے ہنسا رہے ہیں، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اچھا پھر زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے، آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی، سستی ہو جائے گی۔ رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے۔ تو کم کھانا، اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے۔ اور دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا، موسٹ ڈینجرس، وہ ہے گناہ۔
गुनाह का जो साइड इफेक्ट है ना, जो गुनाह छोटा हो या बड़ा, जितना बड़ा गुनाह होगा वो उतना दिल को इफेक्ट करेगा, मगर हर गुनाह दिल को डैमेज जरूर करता है, उसमें रूहानियत कम करता है। उसके अंदर ये समझिए बुराई, जैसे जैसे बुरा होता है बुराई करता जाएगा, फिर कुछ लोगों की कंटिन्यू आदत होती है बुराई की, वो दिल को सख्त कर देती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान क्या कहता है, बल रौन अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि उनके कमाए हुए अमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया। कुरान कह रहा है जंग चढ़ जाता है, अपने ही अमाल जो है बुरे अमाल दिलों पर जंग चढ़ा देते हैं। अब ये तो हो रहा है, हम तो कर रहे हैं। जान लो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं ना, सब अल्लाह देख रहा है। हम बाज़ औक़ात लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शहर तब्दील करेंगे, इलाका तब्दील करेंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे, दुनिया में कोई ना देख ले। बार बार कुरान इंडिकेट कर रहा है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं, वो देख रहा है। तो काश ये ख्याल दिल में रासिख हो जाए कि मैं जो कुछ करता हूँ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, रब देख रहा है। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। ये किसकी बात हो रही है? बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है। इन पर बड़े इनामात हुए, बड़ी मेहरबानियाँ की गई बनी इसराइल पर। शुक्र की बजाय ये नाफरमानी करते थे। फिरौन से अल्लाह ने निजात दी, फिर उन्होंने नाशुक्री की। तौरात अता की, फिर नाशुक्री की। बछड़े की पूजा की, अल्लाह ने उस पर तौबा की तौफीक दे दी, फिर नाशुक्री की। 70 अफराद को कोहे तूर पर बुलाया, उन्होंने फिर नाशुक्री की। उन्हें मनो सलवा अता किया, फिर नाशुक्री की। उन्हें कुदरत की निशानियां दिखाई, फिर नाशुक्री की। अल्लाह पाक की नाफरमानियों में मसरूफ रहे, एक के बाद एक नाफरमानी, एक के बाद एक गुनाह करते रहे, यहाँ तक कि उनके दिल सख्त हो गए। मगर अब कुरान क्या कहता है, कितने सख्त हुए, फहिया कल हिजारा, तो वो पत्थरों की तरह हो गए। पत्थर कितना सख्त होता है समझिएगा, याद रखिए। सख्ती की और भी चीजें होती है, लोहा बड़ा सख्त होता है, लकड़ी बड़ी सख्त होती है, मगर लोहा आग से नरम हो जाता है, लकड़ी पानी से नरम हो जाती है, मगर पत्थर कितना सख्त होता है, गरमाइश में पिघलता है। हथौड़े मार मार के उसका बुरादा तो कर सकते हैं, चूरा चूरा कर सकते हैं, मगर नरम नहीं कर सकते। तो कुरान ने मिसाल क्या दी कि दिल पत्थर से सख्त हो गए। अच्छा, फिर कहा आओ अशद्दु कसवा, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। उन दिलों का आलम क्या होगा कि जिनको कुरान कह रहा है कि तुम्हारे दिल पत्थर जैसे सख्त, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी, हालांकि पत्थर की एक और तारीफ कुरान खुद आके बयान फरमा रहा है, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थर में तो कुछ वो है जिनसे नदियां बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और कुछ वो है जब फट जाए तो उनसे पानी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबतु मिन खशियतिल्लाह, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, यानी पत्थर भी अल्लाह का खौफ करते हैं। फिर फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं। अब यहाँ बड़ी यूनिक मालूमात, स्टोन्स के बारे में, पत्थर के बारे में कुरान ने क्या फरमाया, पत्थर चाहे कितने सख्त हों, अल्लाह के नाफरमान नहीं होते, ये भी फूट पड़ते हैं, इनसे भी चश्मे जारी होते हैं। खौफे खुदा के सबब बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर लुढ़क जाते हैं। लेकिन गुनाहगारों के दिल जब सख्त हो जाए ना, तो वो इतने सख्त होते हैं कि वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो, इन पर कोई बात असर नहीं करती। अल्लाह का हुक्म सुनकर ये ज़ेर नहीं होते, अज़ाब का तस्करा सुन ले तो उन पर खौफ तारी नहीं होता, जन्नत की नेमतों का सुन ले फिर भी दिल माइल नहीं होता। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, आज के दौर में भी बाज़ औक़ात ऐसे बंदे दिखते हैं कि जिनके दिल सख्त हो जाते हैं। और सख्ती की कुरान ने वजह जो तफसीर में हमने सुनी कि गुनाह पर गुनाह, एक के बाद एक दूसरा गुनाह। हदीसों में ये मजमून मिलता है कि बंदा जब एक गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, ब्लैक डॉट। दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरा नुक्ता, तीसरा करता है, तीसरा नुक्ता, एक वक्त आता है पूरा दिल ही काला हो जाता है। अब हिदायत की कोई बात असर नहीं करती। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे ही गुनाह हो जाए वैसे ही तौबा कर लो।
جیسی نافرمانی ہو جائے ویسے ہی نیکی کر لو. کلیریفائی ہونا چاہیے, ہارٹ پیور ہونا چاہیے. آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے, دلوں کو صاف کرتا ہے, بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے. مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات, اچھی بھی نہیں لگتی. آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو, قرآن کی بات کرو, دین کی بات کرو, لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر. یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی ہوئی ہے, کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو, ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں. خود سوچیں, ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے. اچھا, اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے, یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی, شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی. مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں. ہاں, پرندے تو تسبیح کرتے ہیں, پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا, کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ اکبر, نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا. فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں. اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا. اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, سبحان اللہ, آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے. احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت فرماتے ہیں. اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے. اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے. تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا.